زمین کا وہ ٹکڑا جہاں آقا علیہ السلام کا جسم اطہر آرام فرما رہا، فرمایا واللہ خدا کی قسم وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ تو لوگ دیکھتے تھے کہ حضور بولتے کیسے ہیں، مسکراتے کیسے ہیں، ملتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، دشمنوں سے ملاپ کیسا ہے، دوستوں سے ملاپ کیسا ہے، راحت کا وقت ہو تو کیسا ڈیل کرتے ہیں، تکلیف کا وقت ہو تو کیسے ڈیل کرتے ہیں، سخی کیسے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ آقا کا برتاؤ ہوتا تھا تو یہ کوئی آپ کا ذاتی عمل نہیں تھا، یہ قرآن متشکل تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کے خلق کو عظیم کہا۔ اور اگر آپ کی مراد وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، فرمایا پھر حضور کی قبر انور افضل ہے، اور اس کا کعبہ سے بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ فرمایا وہ افضل ہے، فلا واللہ ولا العرش وحملتہ ولا جنت عدن ولا الافلاک الدائرہ لان بالحجرۃ جسدا لو وزن بالکونین لراجح۔ اگر قبر انور کی جگہ مراد ہے، فرمایا خدا کی قسم وہ عرش سے بھی افضل ہے، جنت عدن سے افضل ہے، عالم سماوات سے افضل ہے، اس لیے کہ صرف اس جسد پاک کی جگہ کا وزن کریں تو ساری کائنات اس کے مقابلے میں ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب ہم آ گئے، چونکہ میں سیرت پر آنا ہے، اس جگہ پر جہاں صاحب سیرت لیٹے ہیں۔ پہلے تھا حجرہ جہاں رہتے تھے، جہاں مسجد میں آتے جاتے تھے، پہلے اس کا ذکر تھا۔ اب خاص وہ جگہ جہاں صاحب سیرت کے جسم مبارک لیٹا ہے، یہی علامہ حسوکی الحنفی نے بتایا، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِي، کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے۔ میں آپ کو ائمہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور تمام محدثین کے اقوال دے رہا ہوں۔ ابن عابدین شامی نے بھی یہی کہا، مالکی فقہ کے ابو عبداللہ محمد بن حمد المالکی انہوں نے بھی یہی بات لکھی، الموضع الذي ضمنه صلی اللہ علیہ وسلم فإنه أفضل من الكعبة والسماء والعرش والكرسي واللوح والقلم والبيت المعمور۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں آقا علیہ السلام کا جسم اطہر آرام فرما رہا، فرمایا واللہ خدا کی قسم وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، آسمانوں سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، لوح سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، بیت معمور سے افضل ہے۔ یہاں میں تو ائمہ کے قول نقل کر رہا ہوں، اپنا کوئی قول نہیں دے رہا۔ ابھی تک میں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ جملہ مجھ سے سنا آپ نے، میں تو ائمہ کے اکابر کے قول نقل کر رہا ہوں، مگر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عرش، کرسی، لوح، قلم ہر شے سے افضل صرف قبر انور کا خطہ؟ اگر ایک سوال آئے کیوں، ایک جملے میں جواب دیتا ہوں، کیا؟ تاکہ اشکال نہ رہے، آپ کے ذہن کھل جائیں۔ اس لیے افضل ہے جو ائمہ بتا رہے ہیں کہ یہ عرش، کرسی، لوح، قلم، بیت المعمور سب چیزیں مخلوقات ہیں، نہ ان میں سے کوئی خالق ہے معاذ اللہ اور نہ غیر مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہیں۔ اور پوری امت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور افضل الخلق ہیں۔ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے سب سے افضل آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ہم ابھی تک نور و بشر کے جھگڑوں سے نہیں نکلے۔ اب ایمان سے کہیے، نور و بشر کا کوئی مجادلہ، مناظرہ، کوئی جگہ بچ گئی اس کی؟ کوئی بچی؟ ارے یہ پیکر بشریت ہے، جو آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک صادر شدہ فیصلہ، ہر نبی عالم بشریت میں آئے، عالم انسانیت میں، اور تمام عالم بشر اور عالم انسان میں سے یہ پیکر بشریت ہے، جہاں جسد انور، جسد بشریت وہ لیٹا ہے۔ ابھی میں حضور کے جسم پاک کی بات نہیں کر رہا، جسد اقدس کی بات ابھی تک
نہیں ہوئی، یہ تو اس زمین کے ٹکڑے کی ہو رہی ہے جہاں جسد مبارک لگا ہوا ہے، مس ہو رہا ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ سما، عرش، کرسی، لوح و قلم سب سے افضل ہے۔ کیوں کہ یہ ساری چیزیں بڑا بلند رتبہ رکھتی ہیں، مگر سب خلق ہیں، مخلوق ہیں، اور حضور کے اوپر ہر شخص کا ایمان ہے کہ انہ افضل الخلق علی الاطلاق، ہر مخلوق سے افضل ہے۔ جب ہر مخلوق سے افضل ہیں تو عرش، کرسی، لوح و قلم سے افضل کیوں نہ ہوئے؟ اور پھر کہہ رہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کے جسد پاک کی نہیں، یہ قبر انور کے اس ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے۔ یہی ملا علی قاری نے کہا، یہ امام خفاجی نے کہا، امام نووی نے اشارہ دیا، اور کل رات ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، اسی رات یہ آپ کے شیفیلڈ میں تو امام جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ پڑھی، وہ ابھی تک نظر سے اس نقطے پر نہیں گزری تھی، اور ان کا رسالہ ملا انموذج اللبیب فی خصائل الحبیب۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک ہی جملہ کہا کہ عقیدہ یہی ہے، فرمایا ومن خصائصہ ان البقعۃ التی دفن فیہا افضل من الکعبۃ ومن العرش، کہ وہ ٹکڑا جس پر آقا علیہ السلام مدفون اور آرام فرما ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ اب اس پر پھر میں نے کہا علماء ہند کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو پوری تاریخ اسلام کے محدثین اور فقہاء عرب پر ڈالے، تو میں نے کہا ڈاکٹر ندوی صاحب کے علماء ہند کو بھی ذرا پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فتاویٰ دیکھا، یہ پرسوں کی بات ہے، رات کو دیکھا، انہوں نے اپنے فتاویٰ رضویہ میں بھی یہی فرمایا، تربت اطہر یعنی زمین جو جسم انور سے متصل ہے وہ کعبہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو ہند کے علماء اسی مشرب پہ چلے جو پوری تاریخ کے ائمہ فقہاء اور محدثین کہتے رہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا علماء دیوبند کو بھی پڑھوں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی 2 دن پہلے میں نے کہا ان کو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو علامہ مولانا احمد علی سہارنپوری جو صحیح بخاری پر حاشیہ، علماء دیوبند کے اکابر میں، کہتے انا افضل من العرش، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں جسد پاک بس ہو رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے۔ پھر میں نے مولانا رشید احمد گنگوئی کو پڑھا، وہ کیا کہتے ہیں سنن ترمذی کی شرح میں، ان کا قول بتاؤں، وہ کہتے ہیں فَإِنَّا أَفْضَلُ مِن مَكَّةَ بَلْ مِنَ الْكَعْبَةَ بَلْ مِنَ الْعَرْشِ اِجْمَاعًا۔ وہ کہتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا مکہ سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، بلکہ عرش سے بھی افضل ہے، اور کہتے ہیں اس پر اجماع ہے۔ انہوں نے لکھا اجماع ہے، اس کی بات بعد میں کرتا ہوں۔ پھر میں نے پڑھا مولانا خلیل احمد سہارنپوری اکابر علماء دیوبند میں سے، وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْبُقْعَةَ الشَّرِيفَةَ الَّتِي دَمَّتْ أَعْدَاءَهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَمِنَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ كَمَا سَرَّ بِهِ فُقَهَاءُ، کہ مطلقاً آقا علیہ السلام کا جسم پاک جس ٹکڑے سے مس ہوتا ہے وہ کعبہ سے، عرش سے، حتیٰ کہ کرسی، ہر شے سے افضل ہے۔ پھر میں نے پڑھا علامہ شبیر احمد عثمانی کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِي، عرش اور کرسی اور کعبے سے بھی افضل ہے۔ پھر میں نے مولانا زکریا کاندروی کو پڑھا، وہ کہتے ہیں فَهِيَ أَفْضَلُ إِجْمَاعًا مِنْ جَمِيعِ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، یعنی تمام آسمانی کائنات سے اور عرش اور لوح و قلم ہر چیز سے آقا علیہ السلام کا افضل ہونا اس ٹکڑے زمین کا، اس پر اجماع ہے۔ اب یہاں میں ایک نقطہ رک کر علماء کرام کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ایک طالب علمانہ گزارش۔ آپ نے دیکھ لیا کہ شرق سے غرب تک اور متقدمین سے متاخرین معاصرین تک جس نے بھی اس پر قلم اٹھایا لکھا کہ عرش سے بھی افضل ہے وہ ٹکڑا۔ اور علماء دیوبند جتنے اکابر ہو گزرے ہیں انہوں نے سب نے لکھا اس پر اجماع ہے۔ اب میں علم کی احتیاط کی بات کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں میرا مشرب یہی ہے، میرا علمی رجحان یہی ہے، میرا ذوق و مسلک یہی ہے جو بیان کیا،
مگر میں اس کو لفظ اجماع بولنے سے گریز کروں گا۔ جب آپ اجماع بولتے ہیں تو وہ قطعیت کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ درست ہے کہ اس کے خلاف کوئی قول نہیں ملا، اس کے خلاف کوئی قول نہیں ملا، تو اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی۔ کئیوں نے بول دیا اور کئی خاموش رہے، پھر یہ اجماع ظنی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر بات پر اجماع ہے۔ میں اتنے اقوال دے کر بھی کہہ رہا ہوں کہ احتیاط علمی اصطلاحات کے استعمال میں اجماع کا لفظ یوز کرنے کا مطلب ہے کہیں امکان مخالفت کا نہ رہے، ورنہ اجماع ظنی ہو جائے گا۔ ظنی ہو گیا تو قطعیت نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں ہر مدرسہ کے مفتی صاحب کا قول اجماع امت ہے۔ ہر شخص جو بات کرتا ہے ساتھ لکھتا ہے اجماع امت۔ ہر شخص کا قول اجماع ہے۔ اجماع لڑ رہے ہیں آپس میں، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، اور پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اجماع کس کو کہتے ہیں۔ یعنی رہتے ہیں لاہور میں، زندگی میں سفر کر کے کبھی بلخ بخارا بھی نہیں گئے تو اجماع امت کہہ دیں گے، کتابیں نہیں دیکھی۔ پہلے فقہا اگر سمرقند کے لوگ لکھتے تھے اجماع تو کہتے تھے اہل سمرقند کا اجماع، وہ اس کو اہل بخارا کا اجماع بھی نہیں کہتے تھے، حالانکہ چند میل کے فاصلے پر بخارا۔ اس زمانے میں علم کی احتیاط تھی، علم کی قدر تھی، فتویٰ میں قدر تھی، علم کی حیا تھی، اس لیے امت یکجا تھی، لوگ ایک دوسرے پر تحکم نہیں کرتے تھے۔ اگر بخارا کے علماء کا ایک مسئلے پر اتفاق ہے تو لکھتے تھے کہ اہل بخارا کا اجماع ہے۔ سمرقند چند میل کے فاصلے پر ہے، اس کو بھی شامل نہیں کرتے تھے۔ اگر بلخ کے علماء لکھتے تھے اجماع ہے تو کہتے تھے اہل بلخ کا اجماع ہے، وہ اگلے شہر کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہم کمالیہ سے باہر گئے نہیں، کبھی شیخو پورہ سے باہر نہیں گئے، گجرانوالہ سے باہر نہیں گئے، راول پنڈی سے باہر کبھی نہیں گئے، لاہور سے باہر کبھی نہیں گئے، دنیا دیکھی ہی نہیں، نہ دمشق گئے، نہ ازہر گئے، نہ مصر گئے، نہ شام دیکھا، نہ عرب دیکھا، نہ حرمین دیکھا، نہ اردن دیکھا، نہ شرق غرب علماء دیکھے، نہ مراکو اور الجزائر اور وہاں کے علماء ان کی تحقیقات دیکھی، کچھ پڑھا ہی نہیں، گئے بھی نہیں۔ ہر آدمی اپنے محلے میں بیٹھ کے جو کلام کرتا وہ پوری اجماع امت کا ٹھیکیدار ہے۔ اس ذوق نے برباد کر دیا ہے علم کی قدر کو، فتویٰ کی قدر کو، اجماع کی حیثیت کو۔ کہیں یہ رائے ہے، یہ میری رائے ہے، یہ دلیل ہے میری رائے کی، فلاں کی رائے ہے، فلاں کی رائے ہے، علماء کے جتنے ملے یہ ان کا قول ہے، ان کا قول، یہ جمہور کا قول ہے۔ میں نے کہا جتنے پڑھے کسی کا انکار نہیں ملا، سب نے یہ قول کیا، مگر پھر بھی اجماع کہنا، اجماع قطعی کہنا، یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، حالانکہ میرا اپنا مشرب اور تحقیق اور ذوق یہی ہے۔ تو آپ کی رائے ہو اس کو تحقیق کہیں، قول کہیں، اجماع کہہ دینا، پھر جو انکار کرے وہ دال اور مدل ہو گیا، سیدھا گمراہ ہو گیا، وہ سب سے پہلے خارج از اہل سنت ہو گیا، پھر سواد اعظم سے خارج ہو گیا، پھر اسلام سے خارج ہو گیا، پھر امت سے خارج ہو گیا۔ ہر ایک شخص نے اسلام میں داخلہ خارجہ کا رجسٹر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ہر روز کتنوں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، کتنوں کو خارج کرتے ہیں۔ اسلام میں خارج کرنے کی اتھارٹی ہم نے لے لی، امام اعظم نے کسی کو خارج نہیں کیا، امام مالک نے کسی کو خارج نہیں کیا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابو الحسن عشری، امام ماتوریدی، ائمہ جتنے گزرے وہ داخل کرتے تھے لوگوں کو اسلام میں، خارج نہیں کرتے تھے۔ ہماری ساری زندگی اخراج پر ہے، ہمارا زور ہے کہ کتنوں کو خارج کیا اسلام سے، اپنوں کو بھی بیگانہ بناتے ہیں۔ ہمارے اکابر بیگانوں کو بھی اپنا بناتے تھے۔ اب یہ جو نقطہ بیان کیا روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہو گیا، اور وہ قطع زمین عرش معلیٰ سے بھی افضل ہو گئی۔ اب اس کا ریلیونس کیا ہے، اب سمجھانا چاہتا ہوں۔ چونکہ جہاں آقا علیہ السلام مدفون ہوئے، قاعدہ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث اور علماء کا قول ہے
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، حضرت عبداللہ ابن عباس علماء محدثین فقہا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یدفن کل انسان فی التربہ التی خلق منہا، ہر شخص جس جگہ دفن کیا جاتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس ٹکڑے سے، جس مٹی سے اسے بنایا گیا تھا۔ مدفن اس کا مبدا ہوتا ہے بشری، تو اس جگہ آقا علیہ السلام کو چونکہ دفن کرنا تھا، جسد محمدی نے یہاں دفن ہونا تھا، اور دفن کا قاعدہ یہ ہے جو میں اختصار کر لیا کہ جہاں دفن ہوتے ہیں وہ جگہ ہے، قطع زمین ہے، یہ اللہ کا امر ہے، نظام ہے، جہاں سے تخلیق ہوئی تھی پیکر بشری کی۔ تو حضور علیہ السلام نے دفن ہونا مطلب ہے جہاں قبر مبارک ہوگی اسی مٹی سے آپ کا پیکر بشری بنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے مصطفیٰ کا پیکر بشری اس زمین کی مٹی سے نہ بنے، پیکر بشری کی تشکیل بھی جنت کی مٹی سے ہو۔ اب جنت کی مٹی سے ہو تو پھر لازم تھا کہ جنت کا وہ قطع جس میں سے آقا علیہ السلام کو پیکر بشری بنایا گیا اسی کو اٹھا کر مدینہ کی زمین پہ منتقل کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اہتمام پہلے فرما دیا تھا، اسی قطع سے مٹی لائی گئی، جسد بشری بنایا گیا، وہ محفوظ تھی، اسی جگہ حضور علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اور جب قیامت ہو جائے گی اور بعثت ہوگی، آقا علیہ السلام حشر کے لیے اٹھیں گے، تو جس مقصد کے لیے جنت کا ٹکڑا یہاں رکھا گیا تھا وہ جب پورا ہو جائے گا اس ٹکڑے کو واپس جنت میں جا کے رکھنا، اس پر فنا بھی نہیں آئے گی، اس پر فنا بھی نہیں آئے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ اس مٹی، اب اس کو جنت کی مٹی کو مٹی کہنا بھی تشبیہی لفظ ہے، وہ مٹی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوچھا گیا جنت کی مٹی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آگے حدیث ہے، وہ بیان کیا کہ وہ جیسے آٹا سفید ہوتا ہے، وہ نور کی سفید رنگ کی خاک ہے اور نیری خوشبو ہے، تو جنت کی مٹی خود نورانی چیز ہے، وہ عالم مالا اعلیٰ کیا ایک جوہر ہے، ایک نورانی جوہر ہے۔ مٹی صرف اہل زمین، ہم جو مٹی والے لوگ ہیں، مٹی والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو جنت کی مٹی کہہ دیتے ہیں، ورنہ وہ نورانی جوہر ہے، وہ مٹی نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں جتنی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے سمجھانے کے لیے، اوتو بہی متشابہ، تاکہ تشابہ سے ہمیں بات کی سمجھ آتی ہے، ہماری سمجھ کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مٹی سے مراد جیسے زمین کی مٹی نہیں ہے، وہ مالا اعلیٰ کا نورانی جوہر ہے۔ اب اس مالا اعلیٰ کے نورانی جوہر سے اور جبروتی جوہر سے جب آقا علیہ السلام کا جسد پاک بنایا اور نفس اطہر بنایا، تو اس میں یہ صلاحیت رکھی کہ اس عالم جبروت سے جب اللہ کا کلام اترے تو اس کا ہر لفظ اس نفس محمدی میں جذب ہوتا چلا جائے۔ وہ مناسبت تھی، وہ جذب ہوتا گیا، سو قرآن مجید کا ہر کلمہ، ہر حکم، ہر بشارت، ہر نظارت، ہر وعد، ہر وعید، ہر ادب، ہر خلق، ہر تعلیم، ہر معرفت، ہر نور قلب اطہر پہ اترتا گیا اور جذب ہو کر آقا علیہ السلام کے نفس اطہر میں راسخ ہوتا گیا، جذب ہونے کے بعد، اور ساتھ ہی حضور کی سیرت اور اخلاق میں ڈھلتا چلا گیا۔ تو پورا قرآن جو حضور کے قلب اطہر پر اترا تھا وہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق میں ڈھل گیا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سیرت طیبہ قرآن سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتی تھی، وہ قرآن ہی تھا جو آپ کی سیرت میں متشکل ہوا۔ صرف اگر پڑھنا ہو تو اس کتاب کو کھولتے تھے، دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھتے تھے۔ پڑھنے کے لیے اگر قرآن کو پڑھنا ہو تو کتاب الہی کو کھولتے تھے،
اگر اس قرآن کو دیکھنا ہو، چلتا پھرتا قرآن دیکھنا سمجھنا ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھتے، سیرت نبوی کو دیکھتے تھے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ذات اقدس ایک ایسا متشکل قرآن تھی کہ صرف قرآن کی صرف تلاوت نہیں ہوتی تھی، پڑھا نہیں جاتا تھا، قرآن چلتا پھرتا دیکھا بھی جاتا تھا۔ آقا کی سیرت طیبہ میں الغرض علمی وجود، قرآن کا علمی وجود وہ کتاب الہی کی شکل میں تھا، اور قرآن کا عملی وجود، عملی وہ سیرت محمدی کی شکل میں تھا۔ اب جب یہ چیز واضح ہو گئی تو آگے اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت قرآن متشکل ہے، قرآن متمثل ہے، عملی قرآن ہے چلتا پھرتا، جس کو اللہ نے خلق عظیم کہا۔